بالله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ ایک آدمی کے پاس کل پونجی 5 لاکھ روپے ہے اور وہ آپ کو دے دے اور کہ جی مجھے یہ آپ معاملہ کریں، تو پھر آپ اس کو یہ یعنی واپس ہی نہ کریں کہ جب ایسی شکل کے اندر اس کو شدید اس کا نقصان ہو۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے پیسہ لیا تھا 10 لاکھ اکٹھا، اب آپ اس کو پیسہ واپس کرنا شروع کریں 2 سالوں میں، کبھی 20,000 دے دیں، کبھی 25,000 دے دیں، کبھی، تو آپ نے اس کا شدید نقصان کیا۔ تو سب سے پہلے نا اس کے ساتھ جو بات آتی ہے یہ آتی ہے کہ آپ نے ایک شخص کا مال لیا اور آپ نے اس کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس کو پورا نہیں کیا، تو اس میں ساری بات ہوتی ہے کہ عہد کی یعنی پورا نہ کرنا، کہ تم سے عہد کی پرسش ہوگی، اس کو امانت کہتے ہیں، ہم صادق اور امین کہتے ہیں۔ تو اس صداقت اور امانت کے بالکل خلاف ہے جب آپ ایگریمنٹ اور عہد کو پورا نہیں کرتے۔ دوسری بات ہے کہ ایسا کرنے سے آپ نے ایک طرح سے جب عہد توڑا تو آپ نے ایک مسلمان کو دھوکہ بھی دیا، ڈسیو کیا، کیونکہ آپ نے جو عہد کیا تھا اس کے مطابق تو نہیں آپ چلے اور آپ اس کو ڈسیو کر رہے ہیں۔ تیسری بات ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ دلداری، دل جوئی نہیں کی۔ مثال کے طور پہ وہ آپ کو 20 ٹیلیفون کرے اور اپنے حقوق کا تقاضا کرے اور آپ ٹیلیفون بھی نہ اٹھائیں، تو ایسی شکل کے اندر وہ پریشان ہوگا، تو آپ نے اس کو مینٹل ٹارچر بھی دیا، تو آپ نے اس کو مینٹل ٹارچر دیا کہ آپ اس کا قرضہ ادا نہیں کر رہے۔ پانچویں یا چھٹی چیز یہ کہ اس مینٹل ٹارچر تو ویسے بھی اس بات سے ہو سکتا ہے کہ بھی آپ نے اس کا پیسہ لیا ہوا ہے لیکن اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ویسے ہی آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے میں وہ ٹینس ہو جاتا ہے، تو اس طرح وہ مینٹلی اس کو ایک اذیت پہنچتی ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کو تکلیف پہنچانا شرعاً حرام ہے۔ لیکن اگر اس کو مینٹل ٹارچر اس وجہ سے پہنچ رہا ہو کہ اس کی جو بنیادی بیسکس نیڈز ہیں جو انہوں نے اس پیسے سے پوری کرنی ہو، وہ آپ اس کو آپ نہ اس کا کوئی سد باب کر رہے ہوں، نہ اس کو یعنی ریلائز کروا رہے ہوں، نہ معافی مانگ رہے ہوں، نہ آپ اس سے خوش خلقی سے بات کر رہے ہوں، بلکہ آپ نہ اس سے ملاقات چاہتے ہوں، نہ اس کا ٹیلی فون ریسیو کرتے ہوں، اور مزید یہ کہ آپ اسے بدخلقی کے ساتھ پیش آئیں، تو یہ آپ نے حقوق العباد کو انتہائی درجے میں تلف کیا۔ یہ روز قیامت آپ کے گلے میں آگ کا توق ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے نا معاف نہیں کرتا، تو آپ جتنی یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ شخص آپ کو معاف نہیں کرتا، آپ جتنی مرضی معافی مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جب تک آپ نے دیکھو نا، یہ ایسے ہی نا کہ یعنی اگر وہ 5 لاکھ قرضے کی بجائے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ایک آدمی کے 4 مرلے ضبط کر لیا اور آپ نے فورجری کے ساتھ اپنے نام رجسٹر کر لیا، اب آپ اللہ جل شانہ سے جتنی مرضی معافی مانگتے رہیں، 1,00,000 دفعہ استغفار کرتے رہیں، آپ استغفار جھوٹا ہے۔ آپ پہلے اس کی زمین کو واپس کریں، اور زمین کو واپس کرنے کے بعد پھر کہ اللہ رب العزت اس زمین کو جب میں نے اپنے نام لگایا تو ایک مسلمان کو دھوکہ دیا، ایک فورجری کی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ٹارچر پہنچایا، مینٹل اذیت پہنچانی، کسی کو ذہنی اذیت پہنچانا، آپ کو پتہ ہے یہ کون سا گناہ ہے؟ کسی کو مینٹل ٹارچر، مینٹل ٹراما، ذہنی اذیت دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آپ اسے سمجھ نہیں تھے، آپ شراب پینے کو کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں، آپ زنا کو کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں، بے شک غیبت بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن کسی کو مینٹل ٹراما دینا، مینٹل ٹارچر دینا، اور بغیر کسی وجہ سے دینا، اور اپنے عمل سے دینا، اور اس کی حق تلفی کرنا، اور اس وجہ سے اس کو ذہنی اذیت پہنچانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ اس کا جب 4 مرلے واپس کریں گے تو پھر آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ آپ میری بات سمجھے؟ پھر اللہ کی طرف رجوع کر کے کہیں گے یا اللہ، اس سارے عمل میں
مجھے جو یعنی مینٹل ٹارچر میں نے اس کو دیا مجھے معاف کر دے. اچھا اب یہاں پر دو پہلو ہیں. اس کے بعد بھی ایک تقاضا رہتا ہے کہ آپ اسے معافی مانگیں. اس کے بعد بھی ایک تقاضا رہتا ہے کہ آپ اس سے معافی مانگیں اور اس سے کہیں کہ یہ دیکھو 5 لاکھ یہ 4 مرلے کا میں زمین تمہارے نام لگا دیتا ہوں, اب تو مجھے معاف کر دو. اب اس کے دو پہلو ہیں. دیکھیں نا, لوگوں میں سے ایسے ہیں وہ کہیں گے جی کہ نہیں میرا دل نہیں کرتا. ٹھیک ہے تم نے میرے نام لگا دیا, کون سا احسان کیا, میری زمین تھی میرے نام لگائی ہے, لیکن جو تم نے میرا وقت ضائع کیا, مجھے مینٹل ٹینشن دی, میں تمہیں معاف نہیں کرتا. میری بات سمجھ گئے نا. اچھا میں تمہیں معاف نہیں کرتا, تو ایسی شکل میں بھی پھر اس کو منانا ضروری ہوگا اور اس سے معافی مانگنی ضروری ہوگی. اب اگر وہ نہیں مانگتا تو اب میں یہاں ایک بات کرتا ہوں. اب میں اللہ رب العزت کی رحمت کو اور اس کے فضل کو دیکھ کے کہتا ہوں کہ اب آپ کے جی میں تو معافی مانگ سکتا تھا اور میرے ذمہ اتنا ہی تھا کہ میں 2 کام کروں. ایک تو میں اس کا سامان واپس کر دوں, وہ میں نے کر دیا. دوسرا میں سے غلطی ہوگی, میں معافی مانگتا ہوں, واقعے سے بگڑ جاتا ہے, تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں اور پھر اللہ جل شانہ سے یعنی معافی مانگتے رہیں یہاں تک کہ اللہ معاف کر دے. یعنی سامان, زمین, قرضہ واپس کرنے کے بعد بھی معافی مانگنا ہے کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دے. یہ بات واضح ہوگی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اب بیٹا تو مجھے یہ بات بتاؤ کہ جس وقت تم نے اس کا زمین 5 مرلے کی واپس کر دی تو اس کے بعد بھی معاملہ رہتا ہے. تو جب تم زمین واپس ہی نہ کرو, تو جب تم قرضہ واپس ہی نہ کرو, جب اس کا حق جو تم نے مارا ہے اس کو پورا ہی نہ کرو, جب تم نے جو اس کا حق مارا ہے اس کو تسلیم ہی نہ کرو اور اس کو ادا ہی نہ کرو, تو تم ظالم ہو, وہ مظلوم ہے. اس کے بعد تم اللہ جل شانہ سے معافی مانگتے رہو یہاں تک کہ سورج الٹی جانب سے طلوع ہو جائے, معافی نہیں ملے. یعنی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اللہ کی قسم میں اللہ کے قدموں کو چوم لوں, وہ اتنا خوبصورت رب ہے. دیکھو بیٹا عجیب بات ہے, چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے کو نہ معاف کرتا, دوسروں کے معاف کر دیتا. ہم بیٹا دوسروں کے اپنے حقوق نہیں معاف کرتے نا. ہمارا تو یہ حال ہے کہ سب ساڈا حق دے دنیا دی جو مرضی, اپنے حقوق معاف کر دیے تم نے اور دوسروں کے حقوق جو ہے وہ تم یہی بندے کا برکت کر رمنا بنی آدم. اچھا بیٹا آپ سنو, یہاں پر تھوڑی سی بات سنو. تم تو کہتے ہو نا یار نیک آدمی کا حق جڑا ہے نا تو وہ تو ماننا نہیں چاہیے. تو جہاں بندہ ہے گناہگار ہے, کوئی ہر وقت کلباں پھرتا رہتا, زانی شرابی, ایسا حق مار کا کوئی حرج نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ہندو کا حق بھی نہیں مار سکتے, کافر کا حق بھی نہیں مار سکتے, یہودی کا حق بھی نہیں مار سکتے, کسی نان مسلم کا حق بھی نہیں مار سکتے. یعنی دیکھیں خدائے پاک کا حسن دیکھیے اور اللہ رب العزت کے دین کی خوبصورتی دیکھیے اور اللہ رب العزت کا انصاف کی انتہا دیکھیے اور اللہ جل شانہ کی اپنے بندے سے محبت دیکھیے کہ وہ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے. ہندو ہے, یہودی ہے, کرسچن ہے, جو بھی ہے بیٹا, عیسائی ہے, پر ہے کیا اللہ کا بندہ ہے. تو نے میرے بندے کا حق کیوں مارا, تو نے میرے بندے کا حق کیوں مارا. اور آپ کو پتہ ہے یہ تو آپ نے حدیث سنی ہوگی جسے آپ ترٹ اٹھتے ہیں. واللہ میرا خیال ہے کہ اسلام کے اندر انصاف اور انسان کے اندر انسانیت کا احترام, میری بات سن رہے ہیں, انسان کے اندر اسلام کے اندر انصاف اور اسلام کے اندر انسانیت کا احترام آپ کو اس حدیث سے زیادہ شاید ہی کہیں سے ملے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون, رسول اللہ, کوئی سیدنا عبد القادر جیلانی نہیں, کوئی شیخ مجدد صالح نہیں, کوئی پیر بزرگ, کوئی ولی اللہ نہیں, کوئی صحابی بنی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی ذمی پر, ذمی بیٹا وہ ہوتا ہے کہ جس نے اسلامک اسٹیٹ میں پناہ لے لی ہو اور وہ ٹیکس دیتا ہو, ٹیکس پیئر ہو, تو فرمائے کہ جو کسی ذمی پر اس دنیا میں
ظلم کرے گا اور اس دنیا کے اندر اس کو انصاف نہیں ملے گا، کل کو آن دا ڈے آف ججمنٹ، روز قیامت، میں اس کا وکیل ہوں گا، میں اس کا اٹارنی ہوں گا، میں اس کے کیس میں اس کس بالمقابل مسلم کے، یعنی بیٹا مسلم ورسز نان مسلم، اگر کسی نے اسلامک اسٹیٹ کے اندر کسی ذمہ پر، کسی نان مسلم پر ظلم کیا اور اس کو اس دنیا کے اندر اس کو کرسی دے، اس کو اس دنیا کے اندر انصاف نہیں ملا، اس کو اس دنیا کے اندر انصاف نہیں ملا، اس کو اس دنیا کے اندر انصاف نہیں ملا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں روز قیامت اس غیر مسلم کے حق میں، اس مسلمان کے خلاف میں اس کا کیس لڑوں گا، میں اس کا وکیل ہوں گا، میں اس کا اٹارنی ہوں گا۔ مجھے بتائیے کہ اس سے زیادہ کوئی کلام کچھ کیا جا سکتا ہے؟ اس سے زیادہ انسانیت کا احترام ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ حقوق العباد کا تذکرہ ہو سکتا ہے؟ بیٹا ہیومن رائٹس کو اس سے زیادہ کوئی دنیا میں بیان کر کے دکھائے تو سے ہیومن رائٹس کو دیکھیں۔ یہ میں اس وقت کیا عرض کروں، آپ کو پتہ ہے یہ جو امریکن سوسائٹیز ہیں اور برٹش کمیونٹی ہے، یہ اپنے لیے بہت اچھے ہیں، یہ اپنے ہاں تو بالکل اسلام کو مینٹین کیے ہوئے ہیں، ان کی کورٹ جسٹس کرتی ہیں، لیکن بیٹا انٹرنیشنل لیول پر جب ان کا تعلق مسلمانوں سے پڑتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے یہ کس قدر اس میں ان میں کروئلٹی ہے اور ظلم ہے اور انجسٹس ہے۔ یہ جب خود کو جب بچوں کو، مسلمان بچوں کے گھروں کو سیبوٹاج کرتے ہیں اور ان کو کیمیکل بایولوجیکل ویپن سے ان کو ہلاک کرتے ہیں، تو اس وقت کہتے ہیں ہم تو فریڈم فائٹرز ہیں، اور جب کوئی اپنا دفاع کرے اور اپنے آپ کو اپنے سروائیور کے لیے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے اور سامنے آئے تو اسے کہتے ہیں ٹیررسٹ ہے۔ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اتباع کو بہت پیورٹی اور خالص من کے ساتھ فالو کرے تو اس کو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں۔ تو یہ مثال نہیں دے سکتے، یہ بیٹا ہیومن رائٹس کی مثال کیا دیں گے؟ صرف میں ان کے ایک میسیج دے کے بات آگے چلاتا ہوں۔ ماں سے بڑا تو کوئی دنیا میں سیکرڈ نہیں ہو سکتا۔ ماں کا دیکھیں انہوں نے کیا اشر کیا ہوا ہے، کتوں کا ادب ہے اور ماں کوئی حیثیت نہیں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیومن رائٹس اس سے ہمیں متعین کیے وہ بیان سے باہر ہے۔ تو آپ کو میں عرض کر رہا تھا کہ حقوق العباد کا تو معاملہ اتنا گہرا ہو گیا کہ تم نے ایک خدا محفوظ رکھے، کسی نے ایک ذمی کو، نان مسلم کو اس کے اوپر ظلم کیا اور اس کو جسٹس نہ ملا، تو روز قیامت حضور اس کو جسٹس کریں گے، اس کا حق دلائیں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقوق العباد۔ دنیا میں نہیں ملا اور اس کا وہ حق معافی نہیں ہوگا۔ اچھا، اب اس کی ایک شکل ہے، وہ بھی میں بتاتا چل جاؤں۔ وہ یہ کہ ایک آدمی نے یہ دیکھا کہ میں نے کسی کا اس طرح پیسہ لیا اور میں نے وہ پھر ادا نہیں کیا، پھر اس کو جب توبہ کی توفیق ملی تو وہ شخص مر چکا تھا۔ تو علماء نے کہا ہے کہ اس کے جو آگے اولاد ہے اس کو ادا کرے اور پھر اس کو اس کے رزق و کارب کو دے دے، اور اللہ تعالیٰ سے پھر معافی مانگنے کا سلسلہ علیحدہ ہے۔ اور اگر بالفرض اس کے وہ لوگ ملتے ہی نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، شہر چھوڑ کے چلے گئے، تو پھر اللہ رب العزت سے ان کے لیے دو کام کرے، ایک ان کی جانب سے خیرات کرتا رہے اور ان کے لیے دعا کرتا رہے، اور اپنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مغفرت کرتا رہے۔ اللہ جل شانہ کی رحمت سے امید ہے کہ چونکہ اب چیزیں اس کے اختیار سے نکل گئی ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، مثلا یہ کہ وہ آدمی موجود نہیں ہے، اس کے ریلیٹیوز موجود نہیں ہیں،
نتیجہ یہ ہے کہ اب وہ کس طرح خرچ کرے. اس کے لیے یہی ہے کہ اس کے لیے چیریٹی کر کے اس کو اصال ثواب پہنچا دے اور اس کے لیے دعا کرتا رہے. اور چونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور طریقہ کار ہے نہیں کہ وہ کچھ کر سکے. اور اگر وہ زندہ ہوتا تو وہ پوری طریقے سے معافی بھی مانگتا اور اس کے ڈیفیسٹ کو پورا بھی کرتا. نتیجہ یہ کہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اب وہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جب معافی مانگے گا تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دے گا. اب بعض لوگ نے مجھے بتایا کہ بعض لوگوں نے ایسے معاملہ کیا. میں نے کسی کو 7 لاکھ قرض دیا تو میں نے اسے کہا کہ تم یہ بزنس میں لگا دینا اور میرا مجھے فائدہ ہو جائے گا. اب جس وقت اس نے اس کو مستقل جو اس کا پروفٹ آتا تھا نہ ایکوریٹلی کیلکولیٹ کیا اور نہ اس کو دیا تو یہ شخص عند اللہ سخت گنہگار ہوا. کیونکہ اس دوران جو ان کو تکلیف پہنچی ان کا کچن اور ان کی ساری چیزیں اور خود وہ اپنی ساری نیڈز کو اور اپنی ضرورتیں کو اعلیٰ طریقے سے پورا کرتا تھا. اس کے بعد یعنی انہوں نے جب اس کو پیسے جمع شروع کیے تو کبھی 25,000 کبھی 30,000 اور 2-2.5 سال کے اندر اس کو 7 لاکھ روپیہ دیا. اور جب توڑ کے دیا تو نہ وہ اس کا کوئی بزنس کر سکتا تھا. ایک بات. دوسری بات ہے کہ جب اس نے واپس کیا تو وہ اصول تو یہی ہے کہ جتنا اس نے لیا تھا لیکن اس وقت اس کی قیمت جو ہے نا وہ ڈی ویلیوشن. اب دیکھیں ایک آدمی کے یعنی والد کا انتقال ایک آدمی کے اسی کا انتقال ہوا تو وہ جو بچے تھے نا ان کو ان کی وراثت ادا نہ کی گئی اور انہوں نے کہا جی کہ 1.5 سال بعد وراثت ادا کی جائے گی. حالانکہ مال ان کے پاس تھا. حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں. وہ بچے زمین لینا چاہتے تھے تو جس وقت ایک جگہ وہ زمین لینا چاہتے تھے تو مجھے بھی یاد ہے کہ اس جگہ پہ وہ زمین 16 لاکھ روپے کنال تھے اور جب 1.5 سال بعد دیکھا تو وہ زمین 32 لاکھ روپے کنال ہوگی. اور 1.5 سال بھی گزر گیا. انہوں نے ایک بچے کو کچھ دیا اس نے وہاں زمین لے لی اور وہ زمین لیتے وقت اس کے سارے پیسے کنزیوم ہو گئے. اس کے بعد دوسرے بچے کو انہوں نے 9 مہینے بعد دیا تو میں نے دیکھا کہ پہلے بچے اور دوسرے بچے کی زمین میں 10 لاکھ کا فرق آ گیا جبکہ وراثت کی ادائیگی اسی وقت فرض ہو چکی تھی جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. کسی کو انہوں نے 2 سال بعد دیا کسی کو 28 مہینے بعد دیا تو دونوں کے اندر فرق آ گیا. اور اس کی تو یہ وہ معاملات ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور جس پر انسان کی پکڑ ہو جائے گی. تو یہ اس کی پس منظر میں جو اصل وجہ ہوتی ہے وہ 3-4 ہوتی ہیں. ایک تو حوث و لالچ ہوتی ہے. دوسرا دنیا کا خوف کہ اس کے اوپر صرف اپنے بچوں کا اور اپنے ہی اس کے اوپر ضرورتوں کا ہوتا ہے. اور تیسرا بے حسی. اور بے حسی بھی ایسے کہ ایک شخص کا آپ نے مال لیا ہے اور وہ ریپیٹڈلی آپ کو ڈائل کرتا ہے اور آپ اس کے فون کو بھی نہیں سنتے اور آپ اس کی بات کو بھی نہیں سنتے. نتیجہ یہ ہے کہ یہ شخص جب اللہ رب العزت کی جب اس کی سمجھ اور فہم پیدا ہو گیا تو یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس کی توبہ اس وجہ سے قبول نہیں ہوگی کہ جو اشخاص جن کی حق تلفی کی گئی ہو جب وہ زندہ موجود ہوں تو ان سے جو ہے نا اس کی معذرت کرے. مثلا اگر کسی سے 10 لاکھ روپیہ لیا اور اس کے 10 لاکھ کو یعنی جب واپس جو ٹائم طے تھا اس ٹائم پر بھی ادا نہ کیا اور اس کے بعد پھر 2 سال تک اور اس کے بعد پھر اس کے نئے حربے اختیار شروع کر دیے کسی اور شخص کو سامنے کر دیا کہ یہ ادا کرے گا اور اس بات کا شعور بھی نہ رکھا کہ یہ تو میری ذمہ داری ہے. اب دیکھنا میں نے ایک آدمی سے ایگریمنٹ کیا کہ بھئی میں اس کو ادا کروں گا تو اس کے بعد جب وہ لینے کے لیے آیا
تو میں نے کسی نا ڈی آئی جی کو جو میرے یا جو کسی ڈی آئی جی یا مطلب سینئر پولیس آفیسر کو جو میرے انکل تھے انہیں کہا جی یہ جو ہے نا یہ ادا کریں گے. اب بتائیں جب آپ کسی آئی جی کے سامنے اس کو پیش کر دیں گے یا کسی سینئر پولیس آفیسر کے سامنے پیش کریں گے اور وہ آپ کا عزیز و کارب ہوگا تو وہ تو آگے سے بول بھی نہیں سکے گا. تو یہ جو ٹیکٹکس ہیں یہ انتہائی ناپسندیدہ ہیں اور اس سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس شخص کی برکت اٹھ جاتی ہے. میں نے اکثر دیکھا کہ اس کا جو وبال ہے اس کی اولاد پر آتا ہے. بس تو اس کی اولاد بیمار ہو جاتی ہے اور ایسی بیمار ہوتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس پر رحم نازل فرمائے. یہ ایک شکل ہے وبال کا کہ اس کو نہ پھر اس جانب سے کہ جو ٹارچر اس سے دوسروں کو دیا ہوتا ہے نا جو ٹارچر اس نے دوسروں کو دیا اس کو اس طرح ملتا ہے یہ ٹارچر. بہرحال یہ تو اللہ رب العزت کا ہی فہم اور اسی کی بصیرت اور اسی کی حکمت ہے کہ اپنے بندے کی کس طرح اصلاح کرے. لیکن بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتا رہے. لہذا وہ شخص کہ جس نے کسی کو ٹارچر دیا ہو ذہنی اذیت دی ہو اور اس کا پیسہ بھی لے لیا ہو اور اس کو ادا بھی نہ کیا ہو اور ادا کرنے کا ارادہ بھی نہ کیا ہو اور ارادہ بنتا بھی نہ ہو قرض کو قرض سمجھا ہی نہ ہو اور اس کے اوپر قرض پر قرض لیتا جا رہا ہو تو یہ ایک انتہائی بے حسی کی علامت ہے. تو یہ شخص اگر وقتی طور پہ اس کو کسی طریقے سے پیسہ واپس بھی کر دے تو پیسہ واپس کر دینے سے اس کا گناہ معاف اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوتا. اس لیے کہ جو ٹارچر اس نے اور اذیت جو اس نے پہنچائی ہوتی ہے وہ ایک علیحدہ گناہ ہے. اگر وہ زندہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سے وہ گناہ کی مغفرت کروائے اور پھر اللہ رب العزت سے معاف. جیسے میں آپ کو بتاؤں یقین جانیے گا کہ میں نے ایک خاتون کو اپنی زبان سے کہتے ہوئے سنا کہ اپنے سگے بھائی کے بارے میں کہ جو خاتون جن کے خاوند کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ ان سے وراثت مانگتی تھی اور وہ نہیں دیتے تھے. میں نے اپنے کانوں سے سنا اس خاتون اس نے کہا روزے قیامت جا کے میں تمہارا گریبان پکڑوں گی اور اس میں رب سے مطالبہ کروں گی اور کہوں گی کہ اس نے مجھے وراثت توبہ. میں کہتا ہوں یہ تو شاید کوئی غیر مسلم بھی جس کے دل میں کوئی تھوڑا سا قلب سلیم ہو وہ بھی شاید سوچ میں بیدار ہو جائے کہ شاید قیامت آ جائے اور میں اٹھا دیا جاؤں. اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. یہ میں نے اس کا نوٹ کیا جب آدمی حرام کا پیسہ کھاتا ہے نا تو اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے. اچھا اب بچوں کے اندر یہ اس لیے بات آتی ہے کہ اس بچوں کے اندر مختلف لوگوں کا پیسہ گیا ہوتا ہے اور حرام کا پیسہ گیا ہوتا ہے اور اس کی وہ تجھی اور اس کو اس کی عادت پڑی ہوتی ہے. اب آپ کسی ادارے کا پیسہ لے لیں اور اس کو پھر آپ ادا بھی نہ کریں اور اس میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑے تو حیرت ہے کہ ایک آدمی کو شعور دینے کے لیے بھی یہ پیسہ تمہارا نہیں ہے اس کے اوپر کسی آدمی کو اپنی جان لگے تو یہ بے حسی کی وہ مثال ہے کہ جو یاد سے باہر ہے. اور دوسری بات ہے کہ ایسے شخص کی معافی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس لیے نہیں ہوگی کہ جو اس نے ٹارچر دیا ہے لوگ اس سے ناراض ہیں قلبی طور پہ ناراض ہیں. اب ایک شخص نے مجھے میسج دیا کہ جی فلاں حالانکہ نے میرا پیسہ تو ادا کر دیا لیکن میری زندگی تباہ کر دی. میں نے کہا وہ کیسے؟ اسے کہا میں نے اس کو پیسے دیے تھے اس نے مجھے کچرا کر کے دیے. اگر مجھے بھی حالانکہ اس قدر بیوقوفی کی بات ہے کہ 5-7 لاکھ میں آدمی نے کیا کر لینا ہوتا ہے لیکن دیکھیں نا آپ ایک آدمی کا ذہن اور چونکہ آپ نے اس کا پیسہ لیا ہے تو اس وجہ سے اب آپ اس کی باتوں کو سننے کے پابند ہیں. اس نے کہا اس نے میرا پیسہ توڑ کے دیا اگر یہ بھی میرا پیسہ مجھے یکمشت دے دیتا تو آج میری حالت اچھی ہوتی اور بیوقوف 5 لاکھ سے تیری حالت کیا اچھی ہونی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ وہ معاف نہیں کرتا اور چونکہ آپ اس میں
یعنی جس شخص نے کیا وہ کلپریٹ ہیں، تو لہذا اب آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں گے اور اس سے معافی نہیں مانگیں گے تو آپ کی معافی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ بس میں آپ کو بتاؤں، یعنی آپ کو میں بتاؤں، آپ تو یعنی میں تو اس کو بیان نہیں کرتا تو مانتا بھی نہیں۔ آپ کہیں گے کیوں مانتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ ہوتا ہے، حضرت تھانوی نے لکھا کہ جب تم کسی کو غیبت کرو تو یہ حقوق العباد میں سے تم اس سے جا کے معافی مانگ، میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ کسی کی غیبت کروں تو جا کے کہوں جی میں تھوڑی غیبت کی تھی تو اسے من معاف کرو، میں نے کہا اچھا جی چنگے مسلمان اس سے بیان ہی کر دے رہے تقریر کرتے رہتے۔ تو بیٹا یقین جانی حضرت تھانوی لکھتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں میرے قابر، میرا دین، انسانیت کا احترام، انسانیت کا تقدس۔ پتہ ہے تھانوی کیا لکھتے ہیں کہ اگر تو نے کسی غیر مسلم کی غیبت کی ہے، کس کی؟ دوبارہ کہ غیر مسلم کی غیبت کی ہے تو تیری وہ غیبت کا علاج معافی کا یہ ہے کہ اس غیر مسلم کو جا کے کہے کہ بڑی مجلس میں نے تمہاری غیبت کی تھی۔ ایک دفعہ میں یہ کہنے لگا، مجھے اس بات سے اتنا ڈر ہوا، ایک صاحب جرمنی سے آئے اور انہوں نے کہا جرمنی میں ایک ایسا گناہ ہے جو دوسرے کنٹریز میں نہیں ہوتا۔ نام انہوں نے جرمنی کا بتایا، بڑا ہی خبیث گناہ ہے وہ، تو کہنے لگے کہ وہ دوسرے ممالک میں نہیں ہوتا، اور یہ کرائم وہاں بڑا زور سے پکڑا ہے۔ تو ایک مجلس ذکر میں بیان کرنے لگا تو میرا خیال ہے کہ میں جب بیان کرنے لگا تو میں جرمنی کا ذکر زبان سے نکالنے لگا تو مجھے خیال آیا کہ کہیں جرمنی کی غیبت نہ ہو جائے۔ پھر میں نے کہا میں جرمنی سے بغیر اس کو بیان کروں، تو پھر مجھے خیال ہے وہ گناہ اتنا کبھی ہے کہ اس کو بیان کرنے سے بھی یعنی شہوت پیدا ہوتی ہے اور گناہ کا تذکرہ ہوتا ہے، تو گناہ کی تصویر کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ لیکن میں آپ کو، میرا نام ڈاکٹر شاہد عویس ہے، میرے کابن نے جو میری تربیت کی تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کمرے میں بیٹھ کر اگر میں امریکن پریزیڈنٹ کی غیبت کروں نا تو مجھے لگتا ہے میری اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہو جائے گی۔ یعنی میں غیبت نہیں کر سکتا، میں اس کی برائی نہیں کر سکتا، مجھے خوف آتا ہے۔ یعنی کسی مسلمان کا تو تذکرہ ہی کیا، کسی مسلمان کا تذکرہ ہی کیا، لیکن اگر آپ کی غیبت میں کروں تو میرے سے کسی ہندو کی غیبت نہیں ہوتی، کسی یہودی، کسی نصرانی کی غیبت نہیں ہوتی۔ اس میں علماء کو میرے سے اختلاف ہو سکتا ہے، میں اس میں فقہ کا مسئلہ نہیں بیان کر رہا، قطعاً نہیں بیان کر رہا، میں آپ کو اس میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے کچھ احوال اس طرح کے تھے کہ جن احباب کے ساتھ میں نے زندگی گزاری وہ اس غیبت کو اس درجے میں ناپسند کرتے تھے کہ کبھی ان کی مجلس میں غیبت نہیں ہوتی تھی، تبصرے نہیں ہوتے تھے۔ اور آج ہمارے مشائخ کے بھی اور علماء کے بھی اور نیک لوگوں کی مجالس میں بھی تبصرے اور غیبت ہوتی ہے اور سنی جاتی ہے۔ تو میں عرض کروں کہ میں آپ کو صرف ذاتی حال بیان کر رہا ہوں، اور ذاتی حال میں کیوں بیان کرتا ہوں اس کی بھی علت بیان کرتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں میں سے بیعت ہے، تاکہ آپ کو یہ بات پتہ لگے کہ مجھے غیبت سے بہت نفرت ہے، اور آپ کے شیخ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ اسی وقت آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ چیز کوئی ناقابل عمل نہیں ہے، یہ کوئی صحابہ کی بات نہیں ہے، یہ شریعت کے فرائض کی بات ہے کہ اس شخص کا یہ حال ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کی غیبت کرنے کے لیے میں تیار نہیں، کسی بھی غیر مسلم کی، کسی بھی ایسے شخص کی، چاہے وہ امریکن پریزیڈنٹ ہو، چاہے وہ انڈین پریزیڈنٹ ہو، جو بھی ہو، غیبت نہیں کر سکتے ہم۔ غیبت کرنا اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دے دی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ اگر تو کسی غیر مسلم کی غیبت کرے تو اس غیر مسلم کی غیبت اور برائی سے تیری پکڑ ہوگی، تو تو اس کے پاس جا اور اس کو بتلا کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے، کنفیس اور تسلیم کرو، اور اس کے بعد اس سے معافی مانگو۔ جب تم اس سے معافی مانگو گے
تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کریں گے۔ بس آج کے مضمون میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے میں نے ذکر کیا حقوق العباد کا، نہیں، حقوق اللہ کا، کہ اس درجے میں بھی معافی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی نے ساری زندگی نہیں یعنی نماز پڑھی، تو نماز سے پہلے سنیے، موت سے پہلے وہ اپنا فدیہ دیتا ہے اور کچھ رہ جاتا ہے اور وصیت کر جاتا ہے کہ میری بات دے جانا۔ اب اس نے زندگی میں 5 فیصد نمازیں پڑھی اور 95 فدیے سے بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے، یہ علماء نے کہا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ لیکن وہ شخص کے جس نے حقوق العباد تلف کیے، دوسروں کو ذہنی اذیت دی اور دھوکہ دیا، بے عزتی اختیار کی اور دوسروں کو مینٹل ٹارچر دیا اور ان کے پیسے کو غلط استعمال کیا یا ان کے جذبات کی یعنی کی تحقیر کی یا ان کو بڑی مجلس میں حقیق جانا اور ان کو ذلیل کیا اور ان کے حقوق تلف کیے، عزت نفس کو سلب کیا، اب ایسے لوگوں کو جس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ان کی معافی ہرگز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جا میرے بندے کے پاس اس سے معافی مانگ۔ جب یہ اس سے معافی مانگے گا اور وہ بندہ معاف کر دے گا تو اب اس کے بعد پھر اللہ کی خدمت میں حاضر ہو اور اللہ سے معافی مانگے اور اللہ معاف کر دے گے۔ دوسری بات ہے کہ اگر وہ اس بندے کے پاس نہیں جاتا اور وہ موجود ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو یہ سچا نہیں ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ تیسری بات ہے کہ اس بندے کے پاس جاتا ہے تو وہ معاف نہیں کرتا، یہ معافی مانگتا رہتا ہے وہ معاف نہیں کرتا، یہ معافی مانگتا رہتا ہے وہ معاف نہیں کرتا، تو اس کے بعد یہ پھر اللہ کے پاس آتا ہے۔ تو دونوں ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ جل شانہ اپنی شان سے اس کو معاف کر دیں اور دوسرے اس کو معاف نہ کریں۔ لیکن اگر اس کی التجا اور اس کی زاری اور اس کے اندر جو یعنی ندامت زیادہ بڑھ جائے گی تو انشاءاللہ اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر اس کے پاس جائے بھی نہ اور اس کے حقوق کو ادا بھی نہ کرے اور وہ دنیا میں موجود بھی ہو اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے تو اللہ جل شانہ اس کو نہیں معاف کریں گے۔ اس کی میں آپ کو سب سے بڑی مثال حدیث سے دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا، پھر ظاہر ہے کہ وہ صحابی کا ہی جنازہ تھا، تو انہوں نے کیا کیا تھا بتائیے؟ قرض۔ وہ ایک صحابی نے فرمایا میں اس کا قرض ادا کرتا ہوں۔ دوسرے آپ نے پتہ شہید کی ذمے پہ گناہ باقی رہتا ہے نہیں تو کیا چیز رہتی ہے؟ قرض۔ قرض اس کا معاف نہیں ہوتا۔ ہائے اللہ، میں حیران ہوتا ہوں حضرت اس کا تو یا اللہ اب اس کا قرض تو معاف کر دیجیے، یعنی میں اپنے رب سے کہہ رہا ہوں اللہ اس نے آپ کی بارگاہ میں جان دے دی ہے، اس کا قرض تو معاف کر دیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے جان تو میرے لیے دی ہے، وہ میں نے قبول کر لی ہے، لیکن قرض تو اس بندے کا ہے نا، وہ اس بندے کا قرض تو دے نا، وہ تو بندہ معاف کرے گا۔ یہ انصاف کی انتہا ہے۔ یہ ہے تمہارا میرا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، جو اس قدر شفیق ہے، اس قدر امین اور صادق اور دیانتدار ہے اور اس قدر شفقت والا ہے اور اس قدر اپنے بندے کی قدر کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو چھوڑتا ہی نہیں۔ جان بھی دے دیے تو قرض پھر بھی نہیں معاف کرتا، تو بتائیے جنہوں نے جان ہی نہیں دی ان کے قرض کیوں معاف ہوں گے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔